حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ نماز کے شرائط کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ہم نے ٹوٹل 9 شرطوں میں سے اب تک لگ بھگ 6 شرطیں ہم نے پڑھ رکھی ہیں۔ آج ہم 7ویں 8ویں 9ویں شرط ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ 7ویں شرط وقت کا داخل ہونا ہے۔ نماز کے قبول ہونے کے لیے جو کنڈیشنز ہیں ان کنڈیشنز میں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ ٹائم کا ہونا ضروری ہے۔ ٹائم سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، جیسے مان لیجیے یہ ہے فجر ہمارے پاس 4:40 کو فجر کی نماز ہے اور اذان جو ہے 4:20 کو ہو رہی ہے، 4:20 کو اذان ہو رہی ہے اور 4:20 سے فجر کا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اگر 4:20 سے فجر کا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے اور کوئی آدمی 4 کو یعنی فجر پڑھتا ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ 4 کو پڑھ رہا ہے، بھئی کیوں پڑھ رہا ہے؟ ٹائم تو نہیں ہوا ہے، ٹائم ہونے سے پہلے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح مان لیجئے ظہر کا ٹائم 12:30 بجے سٹارٹ ہونے والا ہے اور 12:30 بجے سٹارٹ ہونے والا ہے، لیکن یہ بندہ 12 بجے دوپہر میں ہی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے۔ 12 بجے اگر ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور مان لیجئے 3:30 پہ عصر کی نماز عصر کی نماز کا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ 3 بجے اگر کوئی عصر کی نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ وقت ہونے سے پہلے کوئی نماز قبول نہیں ہو سکتی، وقت ہونے کے بعد یعنی وہ نماز قبول ہو سکتی ہے، ادروائز وہ قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا، وقت ہونے سے پہلے کب پڑھ سکتے ہیں؟ ایک کنڈیشن ہے، ایک مجبوری ہے، ایک حالت ہے۔ ایک آدمی جرنی میں ہے، سفر میں جا رہا ہے، اوکے، یہاں سے مان لو جو ہے یہ آج فجر کے بعد فجر پڑھ کے 7 کو یہاں سے نکلا۔ اب یہ جرنی جا رہی ہے اس کی، جاری ظہر کا ٹائم ہوتا ہے، اوکے، ظہر کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اب ظہر کے ٹائم پہ ماشاءاللہ ایک اس کو مسجد ملی اور اس مسجد کے اندر ماشاءاللہ جو ہے وہ وہاں پر اترے اور اتر کے وضو کر کے ظہر کی نماز وغیرہ پڑھ لیے۔ پھر ان کو ڈاؤٹ ہے کہ بھئی ہم عصر کے ٹائم پہ جب ہمارا جرنی چلتا رہے گا، ہم عصر کے ٹائم پہ پتہ نہیں کہاں رہیں گے۔ جب ہم جرنی میں رہتے ہیں، ہماری کار آگے بڑھتی رہتی ہے یا ہماری ٹرین آگے بڑھتی، یا جیسے بھی ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، وہاں پر مسجد رہے گی نہیں معلوم، اور وضو کا انتظام ہو سکتا نہیں معلوم، ہم کس کنڈیشن میں ہوں گے، کس حالت میں ہوں گے، کہاں ہوں گے، اپن کو نہیں پتا ہے۔ تو ایسے ٹائم پہ سفر کے موقع پر ایک جو ہے گنجائش ہے، ظہر کے ٹائم پر ہی وہ عصر کی نماز ملا کر پڑھ لے۔ اس کو بولتے ہیں جمع تقدیم۔ ہم ظہر اور عصر کی نماز کو دونوں ملا کر پڑھ رہے ہیں لیکن ایڈوانس میں پڑھ رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں جمع تقدیم۔ تو یہ حالانکہ عصر کا ٹائم تو نہیں ہوا لیکن پھر بھی ہم ظہر کے ساتھ اس کو ایڈ کر کے ملا کے پڑھ لے رہے ہیں۔ تو وقت ہونے سے پہلے عصر پڑھ رہے ہیں، کب یہ مجبوری میں ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم سفر کی حالت میں۔ لیکن عام ٹائم میں ہم لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں، بس ظہر کی نماز پڑھ لیے، بیٹھے بیٹھے چلو عصر کی پڑھ لیں، کیا کریں گے، عصر بھی پڑھ لیں گے، بس کیا کرنا بیٹھے بیٹھے، نہیں چل سکتا۔ عصر آنے کے بعد عصر پڑھ سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن سفر میں ہیں اور ہم کو نہیں معلوم کہ کنڈیشن کیا ہونے والی ہے، اس موقع پر ہم عصر کو مقدم کر کے عصر کو پہلے ہم پڑھ سکتے ہیں ٹائم ہونے سے پہلے، اس کو جماعت تقدیم کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ہم سفر میں تھے، جا رہے تھے، ظہر کا ٹائم ہوا
لیکن کوئی ہمارے لیے مناسب نہ پلیس ملا، نہ مناسب وہ جگہ تھی، نہ مسجد تھی، نہ وضو کرنے کا، نہ طہارت، کچھ بھی نہیں تھا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس ظہر کی نماز کو مؤخر کر کے عصر کے ٹائم میں ملا کر اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کو بولتے ہیں جمع تاخیر. اگر ہم ایڈوانس پڑھ رہے ہیں، تقدیم. ایڈوانس پڑھ رہے ہیں مطلب مقدم کرنا، مقدم مطلب ایڈوانس پڑھ، تقدیم. اگر ہم لیٹ سے پڑھ رہے ہیں، تاخیر. وقت لیٹ سے پڑھنا، تاخیر. اس کو بولتے جمع تاخیر. ایک ہے جمع تقدیم اور ایک ہے جمع تاخیر. وقت ہونے کے بعد ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں، عصر کو ظہر کی ملا سے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ہم ظہر اور عصر دونوں ملا کے پڑھ لیے اور ہمارا جرنی چلتا چلتے چلتے مغرب کا ٹائم ہو گیا. اب مغرب کے ٹائم میں بھی سیم کنڈیشن ہے، مغرب کے ٹائم کے مناسب ٹائم ملا، ہم پڑھ لیے. پھر سوچے کہ عشاء میں پتہ نہیں ہم کہاں رہیں گے، عشاء کے ٹائم پہ ہم کس حالت میں رہیں گے نہیں معلوم، تو وہاں پر عشاء کو بھی مغرب کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں، یا مغرب کو لیٹ کر کے ہم عشاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اس کو بولتے جمع تقدیم یا جمع تاخیر. پہلے پڑھیں تو جمع تقدیم، اگر بعد میں پڑھیں جمع تاخیر. یہ صرف 2 نمازوں کے ساتھ ہی، یعنی 4 نمازوں کے ساتھ ہی ایسے ہو سکتا ہے. فجر کو نہ تقدیم کر سکتے ہیں نہ تاخیر کر سکتے ہیں. فجر پڑھ لی، ہم لوگ سفر میں جانے والے ہیں، بھائی ظہر میں پتہ نہیں کیا ہو سکتا، نہیں معلوم، چلو ظہر پڑھ لیں گے. نہیں، فجر کے ساتھ نہ عشاء کو ملا سکتے، فجر کے ساتھ نہ ظہر کو ملا سکتے، فجر کو نہ عشاء کے ساتھ ملا سکتے اور نہ فجر کو ظہر کے ساتھ ملا سکتے. فجر ہی الگ ہی، ہر حال میں اس کو الگ ہی پڑھنا ہے. لیکن ظہر عصر کو ملا سکتے، مغرب عشاء کو ملا سکتے، پہلے پڑھ سکتے یا بعد میں پڑھ سکتے. یہ جو ہے اس کو جمع تقدیم جمع تاخیر کہا جاتا ہے. تو اس مجبوری کی حالت میں ٹائم ہونے سے پہلے پڑھ سکتے، ادروائز عام حالت میں ہم وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. اچھا، اب ظہر کی نماز ہے. ظہر کی نماز ہے، دکان میں فل رش ہے، زبردست، مطلب کسٹمر فل کھڑے ہوئے ہیں، سمجھے نا. اب کسٹمر کھڑے ہوئے، بھائی اگر میں اب جاؤں تو پھر کسٹمر آپ پورے مس ہو جاتے، یا ایسے میں بار بار بند کرتے گیا تو جو ہے کسٹمر مطلب نکل جاتے ہاتھ سے، دکان نہیں چل سکتا، کاروبار نہیں چل سکتا، نام خراب ہوتا، مارکیٹ میں وہ خراب ہوتا، یہ خراب ہوتا. یہ وسوسہ آنے کے بعد اس کی ظہر کی نماز ہمیشہ کبھی 3 بجے، کبھی 2 بجے، کبھی 3:30 بجے، کبھی مطلب 2:30 بجے، اس طرح نماز ہو رہی اس کی، ہمیشہ لیٹ 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 ہو رہی، تو وہ گنہگار ہوگا. لیٹ سے پڑھنے کی وجہ سے وہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا. نماز ہو جائے گی، لیکن آپ کاروبار کی وجہ سے اور بزنس کی وجہ سے آپ لیٹ کر رہے ہیں، ہمیشہ لیٹ کرتے جا رہے ہیں، نہیں چل سکتا. اور بغیر کسی وجہ کے ایسی لیٹ کرتے جا رہے ہیں آپ، کوئی وجہ آپ کے پاس نہیں، تب بھی گنہگار ہوں گے. کیوں؟ وقت پر ہی نماز پڑھنا ہے، وقت پر ہی نماز پڑھنا ہے، اس کو ہم لیٹ نہیں کر سکتے. اب لائف میں الگ 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 سچویشنز آ سکتے. شیخ میں پائلٹ ہوں بھائی، اب نماز کا ٹائم ہوگا، اب نماز پڑھتا رہا تو کیا کرنا، سمجھے نا. تو اضطراری حالت جہاں پر اس کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، وہاں آپشن نکال سکتا ہے تو بالکل نکال لے. جیسے بھائی کو پائلٹ ہے، اس کا 2 مل کے چلا رہے ہیں، تو وہاں پر اپنے پائلٹ سے انڈرسٹینڈنگ کر لے کہ بھائی دیکھو 2 منٹ میں نماز پڑھ لے رہا ہوں، 4 منٹ نماز پڑھ لے رہا ہوں، آپ تب تک آپ سنبھال لو، بیٹھے نماز پڑھنا چاہے پڑھ لے سکتا ہے. Where there is a will, there is a way. چاہت اگر ہو تو راستے نکلتے ہیں، اگر چاہت نہ ہو تو پھر بہانے تو بہت ہمارے پاس. کبھی جاب کا بہانہ، کبھی ٹیچنگ کا بہانہ. سر میں ایسے کالج میں ہوں جہاں پر عصر کی نماز میں پڑھنا چاہوں تو نہیں پڑھ سکتا، مجھے مطلب وہاں پر رہنا ہے، میں جا نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا. آپ پرمیشن لینا کہ بھائی سر مطلب ظہر میرا پیریڈ میں ذرا سا جو ہے اس ٹائم پہ ذرا سا آگے پیچھے کیجئے، میں 5 منٹ نماز پڑھ کے آ جاؤں گا. آپ ایکسکیوز کیجئے.
اگر آپ ریئل میں دل سے اگر کریں گے تو موقع مل سکتا ہے انشاءاللہ. ہم پہلے سوچ لیے کہ بھائی کیسے پرمیشن دے سکتا, انہیں کیسے ہو سکتا, اگر ایسا دل میں پہلے چلا لیے تو ملتا بھی نہیں اور پاسبل بھی نہیں ہے. تو کچھ نہ کچھ راستہ نکالنا چاہیے اور نکال کے نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرنا. کیوں؟ وقت پر پڑھنا یہ شرط ہے, کنڈیشن ہے, وقت پر پڑھنا. اچھا, وقت پر پڑھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازوں کو اول وقت میں پڑھا جائے, نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے. جیسے ٹائم شروع ہو جاتا فوراً نماز پڑھ لینا چاہیے. صرف عشاء کی نماز ایک ہی لیٹ سے ہو سکتی ہے, جتنا لیٹ ہو اتنا اچھا ہے, لیکن سارے نمازیں ٹائم پہ ہونا چاہیے. میں نے پہلے کہا تھا آپ لوگوں کو ٹائم کیسے معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی فجر کا ٹائم ہے, ہمیں کیسے پتا چلے؟ تو آپ ایک رول یاد رکھ لیجئے, آپ جو ہے سورج کب نکلتا وہ دیکھیے. 5:40 کو, گڈ, 5:40 کو سورج نکل رہا ہے, تو اس 5:40 میں سے ایک گھنٹہ 20 منٹ پہلے مائنس کرنا ہے. اس میں سے 1 گھنٹہ 20 منٹ مائنس کرو, کتنا ہوتا ٹائم؟ نہیں معلوم ہو رہا؟ 4. ہاں ایزی ہے نا, ایک دم نیند میں تو نہیں نا آپ لوگ؟ اچھا ہاں 4:20 ماشاء اللہ. تو ہمارے پاس فجر کی اذان کب ہو رہی؟ ہمارے پاس فجر کی اذان 4:20 کو ہو رہی ہے نا. تو ہم لوگ ایگزیکٹ سنت کے مطابق چل رہے ہیں. جیسے ہی فجر کا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارے پاس, مطلب اذان ہو رہی ہے, اور اس کے بعد 20 منٹ ہم ٹائم دے رہے ہیں مسلمانوں کو وضو کرنا, طہارت کرنا, اٹھ کے آنا اتنا مشکل ہے پھر بھی, ہاں تو مطلب موقع اس کو دے رہے ہیں. تو یہ ٹائم پرفیکٹ ہے, یہ مان کے چلنا ہے. بھائی فجر کا ٹائم کب, مطلب اذان کب ہوتی, آپ لوگوں کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہونا. ایک فارمولا یاد رکھ لینا بھائی, یہ فون نکالو, دیکھو, چیک کرو سن رائز کیا ہے. فی الوقت جو ہے 5:40 کو ہے, 1 گھنٹہ 20 منٹ مائنس کر لو, وہ تب اذان ہوتی, اس کے بعد آپ نماز پڑھ لو. کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ جاؤ, یہی فارمولا آپ اپنا لینا ہے. اچھا, فجر کا تو حل ہو گیا مسئلہ, فجر کا ٹائم کب سٹارٹ ہوتا ہے. اب ہم ذرا دیکھیں کہ ظہر کا ٹائم. اب ظہر کا ٹائم کسی بھی ایک چیز کو ایسے کھڑا کرنا, کسی بھی چیز کو کھڑا کرنا, پین کھڑا کیجیے. سورج یہاں سے نکل رہا ہے, سورج ایسے جاتا 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 سورج جا رہا, سورج یہ سینٹر میں آ گیا تو سایہ کہیں بھی نہیں پڑتا. سورج سینٹر میں ہے, میں ایسا پین کھڑا کرا, سایہ پڑتا نہیں پڑتا, سایہ اوکے, سایہ نہیں پڑ رہا. تو یہ کھڑی دوپہر ہے, اس وقت نماز نہیں پڑھنا ہے. جب سورج سینٹر میں ہوتا ہے نماز نہیں, سورج نکلتا رہتا ہے نماز نہیں, سورج ڈوبتا رہتا ہے نماز نہیں, سینٹر میں سورج رہتا ہے تو کوئی نماز نہیں. جیسے یہ سورج آگے بڑھ جائے گا, جیسے یہ سورج آگے موو ہوگا, اچھا بھائی وہ سایہ ادھر پڑتا ادھر پڑتا, سورج ادھر جا رہا نا دوست, اچھا ہاں سورج ادھر جا رہا تو ظاہر بات ہے سایہ ادھر پڑتا. میں ایسا ٹھہرا, سورج سے جا رہا ہے تو سایہ ادھر شروع ہوتا ہے, سایہ ادھر آتا ہے. تو سورج ادھر جا رہا تو سایہ ادھر آتا. جیسی سایہ سٹارٹ ہوا, سایہ سٹارٹ ہوتا, ظہر کا ٹائم سٹارٹ ہوا. جیسی سایہ سٹارٹ ہوا ظہر کا ٹائم سٹارٹ ہوا. اور یہ ظہر کا ٹائم کب تک رہتا؟ اب دیکھو اب آپ کے ہاتھ میں ایک فیٹ کی سکیل ہے, اوکے, تو یہ سورج ایسے جاتا رہتا, جاتا جاتا جاتا, یہ سایہ بھی کیا ہوتا ہے, ایسے بڑھتے آتا, ایسے بڑھتے آتا. تو جو چیز ہم نے کھڑا کر رکھی ہے اس کے برابر سایہ ہونے تک ظہر کا ٹائم رہتا. نہیں ہے سمجھ میں؟ جب سورج آگے منہ ہوتے رہتا, ادھر سایہ کیا ہوتا, بڑھتے آتا. 6 فیٹ کا انسان کھڑا ہوا ہے, 6 فیٹ کا سایہ آنے تک ظہر کا ٹائم چلتے رہتا. 5 فیٹ کا انسان کھڑا ہوا ہے, 5 فیٹ کا سایہ آنے تک ظہر کا ٹائم چلتے رہتا. ایک پین 6 انچ کی میں نے کھڑا کیا, 6 انچ کا سایہ آنے تک ظہر کا ٹائم چلتے رہتا. ظہر کا ٹائم وہاں سے عصر کا ٹائم شروع. اب حناف کے پاس کیا ہوتا معلوم, یہ لوگ کہتے بھائی
ایک سایہ مثل سایہ اس کو بولتے ہیں مثل سایہ مطلب ٹرمنالوجی کے اندر سیم سایہ، ایک سایہ نہیں 2 سایہ تک ظہر کا ٹائم رہتا بولتے ہیں ان کے پاس، فقہ میں 2 سایہ تک، مطلب میں ٹھہرا ہوں 5 فٹ کا انسان تو 10 فٹ کا سایہ آئے تک بھی ظہر کا ٹائم رہتا، بلکہ فقہ حنفی کے اندر ہے، اسی لیے وہ لوگ عصر کی نماز کو لیٹ سے پڑھتے، وہ لوگ ہمارے مقابلے میں عصر کی اذان وہ عام طور پر لیٹ سے ہوتے رہتی ہے۔ تو ایک سایہ کا طریقہ، ایک سایہ کی دلیل یہ حدیث سے ہے، لہذا یہ ظہر کا ٹائم یہاں سے ایک سایہ تک یہ چلتے رہتا، ایک سایہ سے بڑھ گیا تو وہاں سے عصر کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا۔ پھر عصر کا ٹائم کب تک رہتا؟ سورج ڈوبنے تک عصر کا ٹائم، سورج ڈوب گیا خلاص فوراً مغرب کا ٹائم سٹارٹ۔ پھر مغرب کا ٹائم کب تک؟ مغرب کا ٹائم جب سورج غروب ہو جاتا، غروب ہوتے ہی لائٹ اندھیرا چھا جاتا، سورج غروب ہوتے ہی اس سورج کے اطراف میں لالی رہتی، لال رہتا وہاں آسمان، وہاں پر لال رہتا، ریڈ وہاں پر اس پلیس پہ رہتا، تو وہ لالی جب تک قائم رہتی تب تک مغرب کا ٹائم، یوں سمجھو ایک آدھا گھنٹہ سمجھو، ایک آدھا گھنٹے تک مغرب کا ٹائم رہتا، اس کے بعد پھر عشاء کا ٹائم شروع، لالی وہ ختم ہو گئی، وہاں سے عشاء کا ٹائم شروع، لیکن عشاء کی نماز جتنی لیٹ سے پڑھیں گے اتنا بہتر ہے، اس لیے ہم 8:30 کو پڑھ رہے ہیں، کئی 8:45 کو پڑھ رہے ہیں، حالانکہ لالی ختم ہو کے لگ بھگ 2 گھنٹے ہو چکا ہے، تو لیٹ سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اچھا یہ عشاء کا ٹائم شروع ہوتے ہی کب تک رہتا؟ سینٹر آدھی رات تک، 12 بجے رات تک یہ عشاء کا ٹائم رہتا، 12 بجے رات تک، آدھی رات تک عشاء کا ٹائم رہتا، اس وقت پڑھ لے سکتے۔ یہ آدھی رات کے اندر تک جو پڑھ رہے ہیں آپ وہ ادا، مطلب نماز ہم ادا کریں، آدھی رات کے بعد اگر ہم پڑھ رہے ہیں وہ قضا، مطلب قرضہ ادا کریں، قضا، ادا، قضا، ٹائم جب تک تھا میں پڑھا وہ ادا، ٹائم ہونے کے بعد میں پڑھا قضا، جب تک ٹائم کا میرا مدت ہے، مطلب یہ ظہر کا ٹائم مان لو جو ہے یعنی 12 بجے سے لے کے 3:30 تک جو ٹائم ہے اس ٹائم میں اگر میں پڑھوں تو ادا، وہ ٹائم کراس کر کے اگر میں پڑھ رہا ہوں تو وہ قضا، اس کو نماز قضا نماز کہتے ہیں۔ تو خیر ٹائم بہت لمبا ہو گیا آج ماشاءاللہ، لیکن بنیادی باتیں ہم کو سمجھنا ضروری ہے، اگر یہ فارمولیز اگر ہم ذہن بٹھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کہیں بھی کنفیوز نہیں ہوگا، برابر وہ اذان سناؤ نہ کو سناؤ، کہیں جا کے وہاں جھانک کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بھائی ٹائم ہوا کیا، وہ ہوا کیا، آپ کو خود سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو دین کو، شریعت کو آسان انداز میں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔